ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنائیں گے جس کو دنیا کی بدترین عورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، جس کا گناہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ روم کی سرزمین پر اگسٹس کی حکومت تھی اور سلطنت روم کی فلسطین کے ریاست کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سرزمین فلسطین بہت سرسبز و شاداب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ صنعت و تجارت کی مالک ریاست تھی، اور اسی لیے روم اس کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر اچھے تعلقات رکھتا تھا۔ فلسطین میں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی اس کا نام ہیروڈ تھا۔ اس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا حسن نگاہوں کو حیران کر دینے والے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اس میں اسی وجہ سے بہت غرور اور نخرہ تھا کہ کسی کو بھی زیادہ گھاس نہیں ڈالتے تھے، جبکہ پورا شہر اس پہ مرتا تھا۔ وہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کی دلدادہ تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ استبل گئی تو وہیں اس کی ملاقات ہیروڈ کے چھوٹے بیٹے فلپ سے ہو گئی۔ شہزادہ اس کی محبت کے جال میں الجھ گیا اور ضد کر کے اس سے شادی کر لی۔ شہزادہ پہلے بھی ایک بیوی کا شوہر تھا، مگر اس کے حسن کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور اس طرح ہیروڈیاس ملکہ بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہ امید سے نہیں ہے، اور اس کے شوہر فلپ کو اس بات پر بہت فکر ہوئی کہ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو اس کے تاج کا وارث کون ہوگا۔ وہ غمگین رہنے لگی۔ آخر ایک دن اس کی کنیز اس کو ایک نجومی بڑھیا کے پاس لے گئی۔ اس بڑھیا نے شہزادی کو بتایا کہ تمہاری اولاد ہوگی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہوگی، مگر کچھ ایسا کرے گی کہ دنیا میں بدنام ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلی آئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا اور وہ امید سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کو اللہ نے ایک بچی عطا فرمائی، اور اس نے دیکھا کہ واقعی یہ بچی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچی کے حسن کے چرچے ہونے لگ گئے اور وہ اپنی ماں ہی کی طرح بہت مشہور ہو گئی۔ فلپ اس بات سے اتنا خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو وارث چاہیے تھا جو اس کو نہیں ملا۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ ہیروڈ چل بسا۔ جب اس کی وصیت پر عمل درآمد شروع ہوا تو پتہ چلا کہ فلپ کو سب سے چھوٹا علاقہ ملا ہے، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس کو زیادہ رقبہ اور سبز و شاداب علاقے ملے ہیں۔ تدفین کے موقع پر ہیروڈیاس کو اینٹیپاس سے ملاقات کا موقع ملا، اور وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس بات پر دونوں بھائیوں میں کچھ جنگیں ہوئی، مگر ایک جنگ کے مقابلے میں فلپ کے کچھ علاقے کے ساتھ ساتھ ہیروڈیاس کو بھی اینٹیپاس کو دے دیا گیا، اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ اور وہاں سلومی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اور حسین ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انہی دنوں پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیغام کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ وہ بے حد مصروف تھے اور بے حد خوبصورت تھے، اور ایک دن جب سلومی نے ان کو دیکھ لیا تو بےتاب ہو کر دعوت گناہ دی، جس پر ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے رد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہیں دیکھنا میرے لیے ایک گناہ ہے۔ اس پر سلومی کو آگ لگ گئی، اور اس نے دل میں ٹھان لیا کہ ان سے میں اس بات کا بدلہ لے کے رہوں گی۔ ناظرین گرامی، ایک دن بادشاہ وقت کے دربار میں ایک بہت بڑا جشن تھا جس میں بہت مہمان مدعو تھے، اور وہ سب بے تحاشا قیمتی تحائف لے کر آئے تھے۔ ہیروڈیاس بھی گئی، اور اس نے کہا کہ سب سے قیمتی تحفہ صرف وہ ہی دے گی۔ بادشاہ کے استفسار پر اس نے کہا کہ اس کی بیٹی سلومی ایک اعلیٰ ترین رقص بادشاہ کی خدمت میں ان کے نام کرے گی، اور بادشاہ نے کہا کہ وہ اس پر منہ بولا انعام عطا کرے گا۔ جب رقص شروع ہوا تو سب لوگ محو ہو گئے اور اسی میں کھو گئے۔ رقص کے آخر میں سلومی نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت خوش ہوئے۔ آخر میں بادشاہ نے انعام کا پوچھا تو اس نے کہا پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ بادشاہ پریشان تو ہوا، مگر زبان دے چکا تھا تو ایسا ہی کیا، اور اس بدبخت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد روم کے سیزر روم
نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو مشتعل کر کے اپنے چچا کی سلطنت پر یلغار کروا دی۔ اس کے نتیجے میں اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کے ساتھ سلومی بھی گرفتار ہو گئی اور پھر ان کو روم کی سڑکوں پر پھرایا گیا، جہاں انہی کے چاہنے والوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں یہ عورت تاریخ کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنی ابدی انجام کو بھی پہنچی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔